मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अक्सर मैं एक वाकया बताता हूँ ना, हमारे एक दोस्त थे, जर्मनी ही का वाकया। कहते हैं मैंने उनको पंजाब की शादी की वीडियो दिखाई कि जिसमें कजन और बहन भाई सब नाच रहे हैं शादी में ना, बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, भंगड़ा वंगड़ा डाला हुआ है उन्होंने। गोरे ने पूछा कि इन्होंने पीवी है? तो मेरा शागिर्द है, कहते हैं मैंने उनसे कहा नहीं पीवी। उन्होंने कहा यार ये पिए बगैर ऐसा इंजॉय कैसे कर रहे हैं? यानी गोरे को इस पे हैरानगी हो रही थी, बगैर पिए कैसे नाच रहे हैं यार ये इतना, क्योंकि गोरा नाइट क्लब में पिए बगैर नहीं नाचता। वजह उसकी है कि वो कहते हैं यार जब पी नहीं है तो गम नहीं भुलाए, जब गम नहीं भुले तो नाच कैसे रहा है भाई? गमज़दा आदमी नाचेगा? आपको किसी ने आके बताया कि आपकी वाइफ का इंतकाल, अस्तगफिरुल्लाह, इस पे तो आपको हो जाता है, यानी हो सकता है खुशी से नाचना शुरू कर दे। ठीक है। औरत को आके बताया आपके शोहर का इंतकाल हो गया। औरतें शोहर से वफा करती हैं बेचारी, मर्दों का कोई पता नहीं होता कि खुश हो रहा है या टेंशन में आ रहा है। कुछ ऊपर ऊपर से तो रो ही रहा होगा। वो कुत्ते वाला दोबारा सुना देता हूँ लतीफा। वो एक आदमी की बीवी को कुत्ते ने काट लिया। कुत्ते ने जब काटा तो बीवी मर गई बेचारी। तो उसके सारे दोस्त अहबाब ताजियत के लिए आए, लाइन लगा के खड़े हुए हैं ना ताजियत के लिए। बीच में एक बंदा लाइन तोड़कर आया और उससे कान में कहने लगा यार एक दिन के लिए कुत्ता चाहिए मुझे। इसने थप्पड़ लगा के बोला दफा हो यहां से, तू क्या समझता है ये ताजियत के लिए आए हैं? ये सारे कुत्ते के लिए लाइन में खड़े हैं। ठीक। तो बाज लोग ऊपर ऊपर से रो रहे होते हैं, अंदर अंदर से खुश हो रहे होते हैं। अब किसी ने औरत को आके बताया कि शोहर मर गया, तो वो नाच सकती है? बाप मर गया नाच सकती है? मां मर गई नाच सकता है कोई? तो गोरे ने कहा कि यार शराब पिए बगैर तो गम भुलाना मुमकिन नहीं है, तो ये विदाउट पिए कैसे नाच कैसे रहे, तो ऐसे खुशी कैसे मना रहे हैं? तो मैंने अपने उस शागिर्द से कहा कि दोबारा जर्मनी जाना हो ना तो गोरे को बताना कि आपको इस पे इश्काल हो रहा है कि ये बगैर पिए खुशी में नाच कैसे रहे हैं। तो उनको बताना हमारे मुल्क में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको खुश होने के लिए पीना तो दूर की बात, नाचने की भी जरूरत नहीं है, बगैर नाचे ही वो खुश हैं। नहीं यार ये बात मेरा ख्याल है समझ में। ये जो आप कहते हो ना गोरा हर वक्त हंसता रहता है, गोरा हर वक्त लाइफ को एंजॉय करता रहता है, और ये बोरिंग मुसलमान, यहां देखो देखो, खुशी दिल की कैफियत का नाम है, किसी के जाहिर से नहीं पता चलता। एक आदमी सारा दिन कभी फिल्म देख रहा है, कभी वीडियो गेम खेल रहा है, और कभी तफरीह पे गया हुआ है हर वक्त। इसका मतलब इसको खुश रहने के लिए इन तकल्लुफात की जरूरत। इससे एक दिन के लिए ये चीजें आप छीन लें, ये गम और टेंशन से फौरन मर जाएगा। हमने उलमा को खुश देखा है, कोई इंटरटेनमेंट का सामान नहीं है, लेकिन क्या है? खुश हैं। खुशी इसको बोलते हैं, खुशी इसको बोलते हैं। देखो अल्लाह का शुक्र है मैं नहीं पीता हूं। ठीक है, ना सुट्टा लगाता हूं, ना पीने पिलाने का अल्हम्दुलिल्लाह कोई सेटअप। मेरा तो यही ख्याल है, आप लोग मुझे जो पीता है तो मेरा ख्याल है शक्ल से पता तो चल जाता है ना उसका। तो हमारे पास तो एंटरटेनमेंट के लिए बज़ाहिर कुछ भी नहीं है, बज़ाहिर कोई मुर्गियां हैं। हकीकत अब मैं आज इतना खुश हुआ, हमने जब मुर्गी हटाई तो उसके अंडों से चूजे निकले हुए थे। मैं तो खुशी से पागल होने लगा। मैंने कहा यार जबरदस्त काम हो गया उस्ताद। फिर मैंने वो बतख की खास नस्ल की अंडे लाए हैं, मुर्गियों के नीचे घुसेड़ दिए। अब बताओ ये कोई खुशी की चीजें हैं यार? 2 टके की। कोई गोरा बोलेगा यार कितनी नीच ज़हनियत है तुम्हारी यार, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? यार कोई वैसे तुम बने फिरते हो, जहाजों में घूम रहे हो और बिजनेस क्लास की बातें कर रहे हो, कभी रीवो की बातें कर रहे हो, 4 शादियों की बातें कर रहे हो, और जनाब दुनिया में तबलीग की हुई फ्रांस पहुंचे हुए हो, जापान पहुंचे हो। खुश किस चीज से हो रहे हो कि जनाब मुर्गी के चूजे निकल गए? और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डायरी में नोट किया 7 मुर्गियां कुड़क हुई हुई हैं हमारी। कितनी? 7 मुर्गियां। कुड़क का मतलब पता है क्या? कुड़क समझते हो? पता नहीं इंग्लिश में कुड़क को क्या बोलते हैं। हर दूसरे दिन खुशखबरी आती है, वो हमारा गार्ड बताता है मुसाब एक और मुर्गी बैठ गई है, अंडों का इंतजाम करो फौरन इसकी। एक ऐसा जबरदस्त सेटअप बन गया है ना हटो बच्चों किस्म का। वजह क्या है भाई? हमें क्यों इसमें खुशी हो रही है?
ہمارے سامنے دال آئی, دیکھ کا ڈھکن کھلا ہی نہیں ہمارے سامنے. ہم نے نائٹ کلبوں کے مزے اور لڑکیوں سے دوستیوں کے مزے دیکھے ہی نہیں الحمدللہ. تو ہمیں اپنے ہی بچوں میں خوشی ہو رہی ہے بھائی, اپنے ہی گھر والوں میں خوشی ہو رہی ہے. اللہ کا کوئی تعریف میں نہیں کہہ رہا, یہ تو ہمارا کمال نہیں ہے. تو ہمیں وہی مرغیوں کے انڈے, دیسی انڈے کھا رہے ہیں. کل میں جم گیا, اتنا پسینہ وسینہ نکلا, آ کے پھر میں نے کیلے کا ملک شیک بنایا, اس میں دیسی 2 انڈے ڈال کے پی گیا. ایسا مزہ آیا. گورا پوری رات جو پیتے ناچتا ہے نا, اس کو وہ مزہ نہیں آتا جو ہمیں جگ بھر کے کیلے کا ملک شیک پینے میں مزہ آیا. نہیں یاری, میرا خیال ہے بات اپنی مثالیں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں آپ, کیونکہ دیکھ کا ڈھکن جو ہے نا, دیکھو گے جو بوفے سسٹم نہیں ہے ہمارے یہاں, صحیح ہے نا. بھوک لگے جو سامنے آ جائے تو وہی اچھا لگتا ہے پھر. تو میرے بھائی یہ جو گورا جس عیاشی کی طرف جا رہا ہے نا, اس عیاشی میں آپ کو نیچرل چیزوں کا مزہ کیا ہو جائے گا, خراب, برباد. بیوی بچے ہی اچھے نہیں لگتے آج کل لوگوں کو. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں کسی گاؤں کا. اکثر ہم 2 مہینے نا پہلے جایا کرتے تھے مدرسے میں, جب گاؤں میں جیسے کوئی بڑے استاذ ہیں ان سے عربی گرامر کی پریکٹس کرنے 2 مہینے ہم گزار کے آتے تھے. تو ہمارے ایک دوست تھا, پٹھان تھا, اس کی شادی ہوئی بھی تھی, 2 مہینے سے وہ گھر نہیں گیا. ہم تو کنوارے چھڑے چھاٹ تھے. جب ہم واپس آ رہے تھے نا, کوئٹہ کی طرف آ رہے تھے ہم اس گاؤں سے, وہ گاڑی بھگا رہا ہے, ایسے لگ رہا ہے 20-30 بندوں کو نا درمیان میں کچل دے. ہم نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ کہہ رہے یار میری شادی ہوئی ہوئی ہے, ابھی 2-3 سال ہوئے میری شادی کو, اور 2 مہینے سے میں گھر نہیں گیا. تو اس کی یہ کیفیت بیگم سے ملنے کی, ہمیں ڈر یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ گاڑی لے کے گھر کو توڑتا ہوا چلا جائے, کمرے میں گھس جائے گا. اس وقت ہمارے استاذ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا دیکھو حلال پر اکتفا کا فائدہ. یہ کیا فائدہ ہے کہ یہ آدمی نظر کی حفاظت کرتا ہے, فحش فلمیں نہیں دیکھتا, لڑکیوں سے اس کی دوستی نہیں ہے. اس کو بھوک لگ رہی ہے تو گھر کی دال اس کو بولو اچھی لگ رہی, بھاگ رہا ہے. اب شادی شداؤں کا حال کیا ہے, بیوی سے جان چھڑا کے بھاگ رہے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا متھے لگ گئی ہے میرے, ایک مصیبت ٹینشن پال لی ہے ہم نے. آپ کہہ سکتے ہو کہ مزے تو آ رہے ہیں نا اس کو ادھر ادھر منہ مارنے کے. او بھائی یہ مزے تھوڑے دن کے ہیں, یہ مزے کیا ہیں, تھوڑے دن کے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں. اللہ نے نا انسان کو ایسا بنایا ہے کہ آپ تھوڑی ٹینشن اٹھاؤ گے نا, یہ ٹینشن آپ کے سکون کا ذریعہ بنتی ہے. پورا سسٹم, پورا نظام ہمارا اسی اصول پہ چل رہا ہے. جو آرام طلب ہوتے ہیں, جو سکون کے پیچھے بھاگتے ہیں, ان کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا. کل میں ورزش کر رہا تھا, تو ورزش کر کے حالت ظاہر ہے آدمی تھک جاتا ہے, اور گرمیوں میں کراچی کی بھی حبس کتنا ہو رہا ہے, پسینہ بہت نکلتا ہے. تو میرے ساتھ جو میرے 2-3 شاگرد تھے, میں نے ان سے کہا دیکھو ہم 1 گھنٹے کی یہ ٹینشن اٹھاتے ہیں, اس کے بعد 23 گھنٹے ہمارے مزے کے گزرتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مغرب کے بعد میں جا رہا تھا نا, تو مجھے سستی ہو رہی تھی, یار کوئی اور کام کرو, پھر جاؤ یہ ڈنڈ پہ لو بیٹھ گئے, اور اتنی ٹینشن والا کام ہے, وزن اٹھاؤ بلا وجہ 1 گھنٹہ آپ کا گیا. یہ شیطان بہکاتا ہے نا انسان کو. لیکن کیا ہوتا ہے جب آپ 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرتے ہیں, وہ ٹینشن ہے, اس میں کوئی انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز نہیں ہے, مصیبت میں ڈال رہے ہو اپنے آپ. کتنے فائدے 23 گھنٹے تک حاصل ہوتے ہیں. پہلا فائدہ, بھوک دبا کے لگتی ہے. یہ جو کیلے کا ملک شیک ہے نا, میں عام حالت میں 1 گلاس بھی نہیں پی سکتا, مجھے بلغم اور بدہضمی ہوتی ہے. لیکن میں جم سے جب ہو کے آتا ہوں, پورا جگ بھر کے, ویسے 2 انڈے اس گرمی میں کھا کے دکھاؤ, کیا خیال ہے, کوئی کھا سکتا ہے اس گرمی میں؟ آپ جب ایکسرسائز کر کے آتے ہو, نڈھال ہو رہے ہوتے ہو, اتنا جگ بھر کے پیتے ہو آپ, وہ مزہ, وہ بھی تو مزہ ہے نا. پھر اس میں آپ کھجوریں بھی ڈال لو, پستے بھی ڈال لو, بادام بھی ڈال لو, سارے. ایک تو مزہ بہت آتا ہے ایک ایک گھونٹ پینے میں, اور باڈی میں ایسا جذب ہوتا ہے غائب. 2 گھنٹے بعد یا 1 گھنٹے بعد پھر بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ لذت یہ بغیر ورزش کی ملے گی آپ کو؟ نہیں ملے گی. اس کے بعد دوسرا مزہ کیا, دبا کے مزے کی نیند آتی ہے انسان کو. وہ ایسا مزہ آ رہا ہوتا ہے بستر پہ سونے میں, وہ ایک اپنا مزہ. صبح ناشتے میں بھی بھوک ڈبل ہو جاتی ہے سارا دن. اور پھر آپ کے جو باڈی کا فیگر بننا شروع ہوتا ہے, وہ دیکھ کے ویسے انسان کو اچھا لگتا ہے کہ یار میں آڑا ترچھا نہیں ہو رہا, ورنہ ٹیڑھا میڑا, کوئی ادھر سے نکل رہا ہے, کوئی ادھر سے دائیں بائیں جا رہا ہے, ایک کولا ادھر کو جا رہا ہے, دوسرا
ایسا لگ رہا ہے یہ دوسرا کولر کسی سے ادھار لیا ہوا ہے, اس کا اپنا نہیں ہے, یہ ایک اپنا ہے, دوسرا کسی سے ادھار لیا ہوا ہے اس نے. آڑا ترچھا, اس کے بعد بھوک بھی نہیں لگ رہی, کھایا جا رہا ہے, شوگر اوپر جا رہی ہے, تھوڑے دنوں میں شوگر کا مریض, بلڈ پریشر, 20 قسم کی بیماریاں. تو 1 گھنٹہ جو آپ نے ٹینشن اٹھائی, اس ٹینشن نے 23 گھنٹے آپ کو خوشیاں دی ہیں. یہی جاگنگ میں بھی ہوتا ہے. آپ صبح جاگنگ کر کے دیکھیں, خوب پسینہ نکالیں, بہت ٹینشن ہوگی آپ کو, یار تھک گیا ہوں, سانس پھول گیا, بھاگتے رہیں. اس کے بعد آپ کیا کریں, نہائیں, اتنا مزہ آتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو کھانے میں مزہ آتا ہے, سارا دن ایسے آنکھوں کی روشنی تیز رہے گی, دماغ ایسا فریش. میرے ایک دوست تھے, آڑے ترشے ہو گئے نا بہت زیادہ, بہت ٹیڑے مڑے ہو گئے. میں نے کہا بھائی تو ایک دن اللہ کا واسطہ بھاگ لے اللہ کا واسطہ. وہ زبردستی ان کو بھگایا ہم نے, اور ہمت کر کے نا سانس پھولا, میں نے کہا بھاگ, بہت بھگوایا ہوں. اگلے دن کہتے ہیں یار آج کا دن تو میرا عجیب ہی, ایسا لگ رہا ہے میں کسی اور دنیا میں ہوں, جنت میں آ گیا. میں کہہ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے میں کسی جنت میں ہوں آج. میں نے کہا دیکھو وہ ایک آدھے گھنٹے کی ٹینشن نے آپ کے 23.5 گھنٹے اچھے گزار دی. خوب سمجھ لیں, یہی اصول ہے. جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں, ہم نے 7-8 سال علم حاصل کیا مدرسے میں, انتہائی سخت ٹینشن والا ٹائم گزارا ہے میں نے مدرسے میں. لوگ سمجھتے ہیں مدرسے میں بیٹھتے تھے تو پیڑے کھاتے تھے وہاں بیٹھ کے. 8 سال 9 سال جو میں نے مدرسے میں گزارے ہیں, میں اب تو بیان میں بھی بتاتا ہوں, بعض دفعہ چھپ چھپ کے روتا تھا میں, کیونکہ وہ ساری انٹرٹینمنٹ جو ہماری کالج کی, جب گھر سے نکلتے تھے ایس ایم سائنس کالج میں جاتے تھے, تو آپ کو پتا ہے کراچی میں جو کالج میں جاتا ہے تو کالج کے علاوہ وہ ہر جگہ جاتا ہے, ایجوکیشن کا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے. تو ہم جا رہے ہیں, ہمیشہ 2 گھنٹے لیٹ پہنچ رہے ہیں, راستے میں گولا گنڈا کھا رہے ہیں, خربوزے والا کھا رہے ہیں, اور وہ مستیاں, پھر کیپ, اور وہ یہ والا گلاس, وہ جو لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں ہمارے دوست سارے وہی نا, کیپ پہنا ہوا, اسٹائل, پڑھائی گئی تیل لینے. وہاں گئے تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہمارا پیریڈ کون سا چل رہا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. پھر بیٹھے, پھر امتحان کے دنوں میں کانپ رہے ہیں, تو پھر محنتیں ہو رہی ہیں, وہ کسی طریقے سے ٹیوٹر لگوا کے, جو ہی ہوتا ہے آج کل کہ بھائی پھر ٹیوشن پڑھ رہے ہیں وہ. لیکن مزے بہت تھے کالج میں. جب ہم مدرسے میں گئے ہیں بھائی, وہاں تو پڑھنا پڑ رہا ہے بیٹھ کے, رات 11 بجے تک مطالعہ. 8 سال ہم نے اس طرح سے. پھر فجر کی نماز کے بعد کلاسیں شروع ہو جاتی تھی ہماری, فجر کے بعد, فجر سے ظہر تک کلاسیں, پھر تھوڑی دیر آرام, پھر اس کے بعد تکرار, اسٹڈی, مطالعہ, عصر کے بعد بیان, 15-20 منٹ ہمیں ٹہلنے کے, چائے پینے کے ملتے تھے. اس کے بعد پھر مغرب کے بعد مطالعہ, اسٹڈی کر رہے ہیں, پھر عشاء کے بعد, عشاء سے پہلے کھانا کھایا, کھانے کے بعد پھر کتاب لے کے بیٹھ گئے. 7-8 سال کنٹینیو یہ کنڈیشن, آپ سوچو کیا حال ہوا ہوگا. لیکن اس 7-8 سال نے میں فارغ ہوا ہوں 99 میں مدرسے سے, وہ 93 میں گیا تھا, 99 میں فارغ ہوا. وہ جو 7-8 سال تھے, اس ٹینشن نے اگلے 23 سال سے ٹینشن فری بنایا ہوئے ہم کو. نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ, یعنی اس نے جو ہمیں آگے کی جو زندگی تھی وہ کیا ہو گئی. اگر اس وقت ہم آوارہ گردی کرتے, ابے نہیں یار کون پڑھے گا مدرسے میں یار, تو بھائی چل کالج میں پڑھ لے, ابے چھوڑ یار, تو ابھی کیا کر رہے ہوتے, بنٹے کھیل رہے ہوتے ہیں, اسنوکر کلب میں گھسے ہوئے ہوتے کہیں, صحیح ہے نا, وہ کھیل رہے ہوتے, اور بے روزگاری کے تانے دے رہے ہوتے, ابے پاکستان سے بھاگو یار یہاں سے, اس ملک میں کچھ رکھا ہوا ہی نہیں ہے یار, یہی باتیں کر رہے ہوتے. ابے تو نے تیر کیا مارا ہے, تو نے محنت کیا کی ہے. 4 شادیاں تو دور کی بات, ابھی ایک کو ترس رہے ہوتے. کچھ بھی ہوتا, اور اگر الٹے سیدھے طریقے سے پیسہ آ بھی جاتا, تو بہت سے لوگ غلط طریقے سے پیسہ کما لیتے ہیں. تو پیسے سے کرتے کیا ہم, جب علم نہیں ہوتا تو وہی پیسہ آپ کی بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے. میں نے پیسے والے زیادہ ڈپریشن میں دیکھے ہیں غریبوں کی نسبت. ہمارے استاذ ہمیں کہا کرتے تھے 7-8 سال لگ کے محنت کر کے پڑھ لو, ہمیشہ آپ مستقبل کیا ہو جائے گا, استاذ ہمیں بتایا کرتے تھے. بلکہ ہمارے استاذ تو ہمیں یہاں تک کہا کرتے تھے کہ دیکھو جو چیز مارکیٹ میں کم ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. مدارس کے طلبہ میں آج کل محنت کا جذبہ کم ہو گیا. تم اگر محنت سے پڑھو گے تو تمہاری ویلیو بہت زیادہ ہو جائے گی. یا تو سبھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا بہت محنت سے, تو پھر تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی, تمہاری محنت ضائع جاتی. انہوں نے کہا پڑھنے والے بہت کم ہیں. اس طرح سے ہمیں اساتذہ موٹیویٹ کرتے تھے. تو اب دیکھو کتنا فائدہ ہو گیا اس کا.
چاہے دین کی لائن میں ہو چاہے دنیا کی لائن میں ہو. دنیا کے ایک اصول ہے کہ جو اپنے آج کو کل کے لیے قربان کرتا ہے, تھوڑی قربانی دے گا, اس کا آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہوگا. انہی دنوں میں ہمیں یاد ہے ہمارے استاذ ایک واقعہ بتایا کرتے تھے ہمیں موٹیویشن کے لیے. کہتے تھے دیکھو جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کتنا اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں, تلاوت کی اکثر توفیق بھی نہیں ملتی, روزانہ پلان کرتے ہیں آج ہم نے آدھا پارا پڑھنا ہے, آج ایک پارا پڑھنا ہے, پھر پڑھا نہیں جا رہا ہوتا, ابا مر جاتے ہیں ان کے ثواب کے لیے نہیں پڑھا جا رہا ہوتا قرآن ان سے. حافظ کیا کرتا ہے 3-4 سال محنت کر کے رٹا لگا کے یاد کر لیتا ہے. یہ 3-4 سال کی محنت ہے, پھل پوری زندگی اٹھاتا ہے حافظ. تراویح میں قرآن پڑھا بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے, جب چاہے مزے سے روانی میں سے ایک آدمی 1 گھنٹے میں ایک پارا ختم کرتا ہے, حافظ 20-25 منٹ میں ایک پارا آرام سے ختم کر لے. 2-3 سال کی محنت ہوئی, پھل کیسے مل رہا ہے؟ زندگی بھر کا. میں نے بھی اسی طرح قرآن حفظ کیا, بیٹھا رہتا تھا, میرے والد صاحب آ کے دیکھتے ہیں بھائی اتنی محنت کر رہا ہے, مجھے پتا تھا یار یہ تھوڑے دن کی محنت ہے, پھل کیا ہے؟ اب آپ دیکھو نا بیان میں کیسے میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوتا ہوں, اگر میں حفظ نہ کرتا تو کیا میرے بیان میں جان پیدا ہوتی؟ نہیں جان. میں بار بار قرآن اٹھا کے منگوا رہا ہوتا یار یہ والی آیت ذرا. اول تو آیتیں ذہن میں ہی نہیں آتی, پھر ہم نے تراویح پڑھانا شروع کی حفظ کی وجہ سے, اس تراویح میں قرآن ریوائز ہوتا ہے اور قرآن کے معنی اور معارف کھلتے ہیں. اگر وہ میں نے 6 مہینے کا تقریباً ٹائم ہوگا جو اسٹرگل اور محنت کر کے قرآن حفظ کیا, اگر وہ 6 مہینے میں ٹینشن نہ اٹھاتا تو آج میں آپ کے سامنے اس طرح سے بیان نہ کر رہا ہوتا جس طرح آپ سن رہے ہیں بیٹھ کے. وہ 6 مہینے ٹف محنت کی, اس کا پھل پوری زندگی کے لیے الحمدللہ مل رہا ہے. تو چاہے دین ہو دنیا ہو, جو قربانی دیتا ہے, جو ٹینشن اٹھاتا ہے, ٹینشن اس سے دور بھاگتی ہے, اور جو سکون کی تلاش میں سکون کے پیچھے بھاگتا ہے, سکون آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے. تو جسمانی ورزش کا بھی یہی ہے, آپ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم نکال کے اپنے آپ کو تھکاتے ہو, جس ٹائپ کی محنت ہوگی نا اسی ٹائپ کا آپ کو بدلہ ملے گا. آپ جسم کو تھکا رہے ہو, جسم ریلیکس ہوگا. آپ دماغ کو تھکا رہے ہو, دماغ ریلیکس ہوگا. خواہشات کو کچل رہے ہو, خواہشات پوری ہوں گی آپ کی. نہیں آئی بات؟ آپ اپنی حرام خواہشات پہ کنٹرول کرتے ہو نا, جنسی خواہشات پہ, آپ کی جنسی خواہشات پوری ہوں گی. حلال میں اللہ لذت کو ڈبل کر دے گا. نہیں آ رہی بات میرا خیال. آج آپ اپنے آپ کو فحش فلموں سے روک لیتے ہو کہ میں اپنی خواہشات کچھ لوں گا. آج آپ اپنے آپ کو یہ ہاتھ بات اور یہ غلط کاریوں سے روک لیتے ہو کہ میں اپنی خواہشات کو قربان کروں گا. تو یہ قربانی وقتی ہے, لیکن اس کی جو اثر ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا. ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی, وہ یہی بات کر رہے تھے, نہیں ایکچولی یہ ڈپریشن اسٹریس ٹوپی ڈرامے نا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتاؤ, میرے جاننے والوں میں ایک بزرگ 80 سال کے, کتنے, جو برائیوں سے ہمیشہ, بزرگ تھے نا, بزرگ کا مطلب برائیوں سے بچتے رہے, نماز کے پابند, اور نظر کی ہمیشہ انہوں نے حفاظت کی, اپنی بیوی سے انہوں نے ہمیشہ وفا کی, کوئی میڈیکل سائنس کے ٹوٹکے اور نسخے ان کو معلوم نہیں, کوئی حکیموں سے اسپیشل ان کا تعلق نہیں. 80 سال میں انہوں نے دوسری شادی کی ہے اور ان کے اولاد ہوئی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ میں نے کہا یہاں تو میڈیکل سائنس کیا ہو رہی ہے, فیل ہو رہی ہے. نہ انہوں نے کبھی فوش فلم دیکھی, نہ انہوں نے کبھی آڑے ترچے الٹے سیدھے کام کیے, نظر کی ہمیشہ حفاظت کی. ان میں اتنی پاور کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا ہمارا فلسفہ یہ ہے بھائی کہ جو ان برائیوں سے بچے گا وہ زیادہ پاورفل ہوگا. ہاں وقتی طور پہ ٹھڑک کا پیدا ہو جانا, یہ تو جو جتنے گناہ کرتا ہے اس کی ٹھڑک بڑھتی ہے, وہ ٹھڑک اور چیز ہے میرے بھائی, اور طاقت اور قوت ایک الگ چیز ہے. آج کل ٹھرکیوں کو سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بڑے پاورفل ہیں کہ کہیں بریکیں ان کی فیل ہو گئی ہیں. تو اس لیے فطرت سے کبھی مت لڑو. دیکھو اسلام کبھی ایسی چیز کا آرڈر آپ کو نہیں کرتا جو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو, کبھی بھی نہیں کرے گا. اسلام نے اگر ایک چیز پہ پابندی لگائی ہے تو اس کا مطلب یہی ہماری صحت کے لیے بھی مفید ہے, یہی ہمارے دماغ کے لیے بھی مفید ہے. اب جو ہومو سیکسولیٹی کو ہماری سوسائٹی میں پروموٹ کیا جا رہا ہے, یہ ہوا کیا ہے؟ 1990 تک کہا جاتا ہے کہ امریکہ میں یہ جو لڑکوں سے بدفعلی کا شوق ہے یہ ایک نفسیاتی بیماری سمجھا جاتا تھا, اور ہے بھی بیماری. بعد میں اس کو کیا کر دیا انہوں نے؟ لیگل. کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ اتنے زیادہ بیمار پیدا ہو گئے کہ اب ان کے حقوق کے تحفظ کی فکر پڑ گئی ان لوگوں کو. کل ایک
फेस बुक पे कोई तस्वीर शायद 2 लड़कियों ने इंडिया में कहीं शादी की आपस में, एक को लड़का बना दिया और एक को लड़की बना दिया पर, और ये खुश हो रहे हैं कि यार हम इसी तरह से मुतमईन हैं। आप इस तरह से थोड़े दिन तक सेटिस्फाई हो गए, लेकिन ना आपको औलाद मिलेगी, ना आपको औलाद की खुशियां, और ना आपको वो मोहब्बत मिलेगी जो मियां बीवी में होती है। 2 लड़के आपस में वो मोहब्बत कर नहीं सकते, 2 लड़कियां आपस में वो मोहब्बत कर नहीं सकती, वो मिलेगी नहीं। इससे आप डिप्रेशन में जाओगे। इन लोगों में खुदकुशियों का रेशो बहुत ज्यादा है। तो हम तो जानते हैं भाई उलमा को, सोलहा को। अभी देखो सऊदी अरब में एक खबर आई है कि 90 साल के बुजुर्ग ने एक 18 साल की लड़की से शादी की है। ये पोस्ट चली है, उस पे लोग बड़ा मजाक भी उड़ा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता उस लड़की ने क्या देख के 90 साल के बुजुर्ग से शादी कर ली। हमसे मशवरा लेती तो हम कहते भाई इतने सारे लोग यहां बैठे हुए हैं, 20-20 साल के भी, 22-22 साल के भी, तो वो एक अलग कहानी है। मैं उसके वो नहीं कर रहा कि 90 साल वाले को 18 साल से करनी चाहिए या 18 वाले को, वो एक अलग कहानी है। उस पर बहुत कुछ पहले कह भी चुका हूं मैं। लेकिन उस 90 साल के जो बाबा हैं, मुतशर्रे हैं, दीनदार हैं, इसका मतलब भाई दीनदारी में कोई तो खास चीज है कि यार कि 90 साल में आप क्या कर रहे हो। 18 साल की लड़की से आप में शादी का जज्बा है, तो ये दीन, मजहब, नजर की हिफाजत, ये पायदार लज्जतों का जरिया है। और ये जो वक्ती तौर पर आप अपनी ख्वाहिशात बढ़ा बढ़ा के जो करते हो ना, जो काम, ये वक्ती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म, ज्यादा टाइम गुजरने के बाद ये सारी चीजें आपकी बॉडी को भी डैमेज कर रही हैं और आपकी खोपड़ी को भी डैमेज कर रही हैं। एक बात बयान करके बस फिर मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आता हूं, बात को समेटता हूं। एक बात खूब समझ लें, मैं ये बात बयान कर रहा था कि हमारे डॉक्टर लोग कहते हैं कि भाई ये तो सारे ही करते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। मैं मानता हूं कि अब बहुत से लड़कों ने ये करना शुरू कर दिया, लेकिन ये नेचुरल नहीं है। ये लड़के लड़कों से सुन के करते हैं या फुहश फिल्में देख के। हम कई अपने दोस्तों को जानते हैं जो बुलूगत की दहलीज पे कदम रखा, ना उन्होंने फुहश फिल्म देखी, ना उनके आड़े तिरछे दोस्त थे, उनकी शादियां 25, 26, 30 साल में हुई, जिंदगी में एक दफा भी उन्होंने ये काम नहीं किया। तो ये नेचुरल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब आप सुनते हो या फुहश फिल्में देख के अपनी ख्वाहिशात को भड़काते हो, फिर आपके पास कोई रास्ता पूरे करने का जरिए नहीं होता, फिर आप इस तरफ आते हो। फिर जब एक दफा आ गए, फिर 2 दफा, फिर 3 दफा, फिर लत पड़ जाती है। फिर आप बजाय इसके कि आप इसको कहो कि ये नेचुरल नहीं है, बल्कि आप इसमें नेचर का लेबल लगाते हो। ये क्या है भाई, ये तो नेचुरल है। मैं एक मिसाल देता हूं आपको। देखो, हजरत उस्मान इब्ने मज़ऊन रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी थे। उनसे हदीस मरवी है, सही हदीस है। वो फरमाते हैं हम जब सफर पे जाते हैं ना, तो अपनी बीवियों से हम दूर हो जाते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा शहवत का गलबा होता हमारे ऊपर। तो हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगी कि गुनाह का खतरा है, हमें कहीं जिना में ना पड़ जाएं, आप हमें इजाजत दें कि हम अपने आप को नामर्द बना लें, कोई ऑपरेशन करके या कोई दवा खा के, ताकि हम बुराई से बचें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना, ये काम करने की तुम्हें इजाजत, नामर्द बनने की इजाजत नहीं। क्यों? फरमाया तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, तुम निकाह की तरफ जाओ, मजबूर होके निकाह करो ताकि तुम्हारी औलाद हो। अल्लाह ने इतनी शदीद ख्वाहिश इसलिए रखी है ताकि तुम मजबूर होकर किसकी तरफ जाओ, ना चाहते हुए भी निकाह करो तुम। आप मुझे बताओ, उनके लिए कितनी टेंशन थी। वो अपने आप को खसी करना चाह रहे थे, शदीद टेंशन में होंगे ना, लेकिन ना उनका ख्याल आया कि भाई मैं हैंड प्रैक्टिस के जरिए अपने आप को डिस्चार्ज कर लेता हूं और अपनी टेंशन को मैं खत्म कर लेता हूं। ना पैगंबर ने उनको कोई मशवरा दिया। क्यों? अरब इस चीज से वाकिफ नहीं थे, ये था ही नहीं। तभी मैं जब इसके खिलाफ बात करता हूं ना, हैंड प्रैक्टिस के खिलाफ, तो बाज लोग कहते हैं इसके नाजायज होने की कोई दलील नहीं है, कोई हदीस नहीं है। भाई हदीस इसलिए नहीं है कि सहाबा में ये अमल था ही नहीं, वो जानते ही नहीं थे। ये तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने लड़कों से बदफेली की है तो कुरान ने उसको जिक्र कर दिया, वरना अरबों में ये लड़कों से बदफेली भी नहीं थी। कोई एक वाकया हमें नबी के दौर में नहीं मिलता कि किसी ने ये काम किया हो। हालांकि बुत परस्ती थी, शिरक था, सब कुछ था। ये नेचुरल नहीं है। इन चीजों की तरफ इंसान जब जाता है जब गलत तरीके से अपनी ख्वाहिशात को भड़का रहा हो और हलाल का ऑप्शन उसके पास बंद हो चुका हो। देखो, भूख आपको लग रही हो, रोटी ना मिले, तो फिर आपके सामने जो चीज आएगी एक वक्त
कोई गुटखा भी रखा होगा ना, आप खा लोगे उसको, आहिस्ता आहिस्ता आपको गुटखे की आदत पड़ जाएगी। फिर आपको रोटी में वो मजा नहीं आएगा जो किस में आएगा, गुटखे में मजा आएगा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि इस तरह से ना, कि भाई ये तो है ही नहीं, है तो नेचुरल ही नहीं है। तो इसलिए अपने आप को इन तमाम बुराइयों से बचाएं, और अगर खुदा न ख्वास्ता किसी से बुराई हो जाती है, आदत पड़ चुकी है, तो मैं एक तरीका बताता हूं आदत छोड़ने का। ये इतनी लंबी तमहीद मैंने इसलिए बांधी है कि डॉक्टरों ने दिमाग ऐसा खोपड़ी नौजवानों की खराब कर दी है कि पहले नौजवान ये बुराई करके तौबा करते थे, उलमा के पास आते थे कि यार हमें कोई तरीका बताएं, हम ये बुराई छोड़ें। अब डॉक्टरों ने इतना प्रोमोट कर दिया, बास डॉक्टरों ने, सारों की बात नहीं कर रहा, कि अब लोग कहते हैं इसको छोड़ने की जरूरत है ही नहीं, हमें क्या जरूरत है भाई इसको हम छोड़ दें, जरूरत ही नहीं हमें इसके छोड़ने की। तो पहले ये समझे कि ये नुकसानदेह है। अब छोड़ने का तरीका क्या है? देखो, किसी काम को करते रहने से करने की आदत पड़ती है, छोड़ते रहने से छोड़ने की आदत पड़ेगी। सबसे पहला काम तो फौरन से पहले निकाह। इसमें बाज जाली हकीम डराते हैं कि अबे तुम तो लुट गए, तुम तो बर्बाद हो गए, तुम्हें तो इतना नाइट फॉल हो गया, तुम तो यूं दिन दिन में 6-6 दफा करते हो, बीवी के काबिल रहे नहीं हो। और भाई अगर डिले कर दिया ना तो और नुकसान होगा। फौरन नेचर पे आ जाओ, उससे इस बुराई को छोड़ने में क्या होगी, आसानी हो। आहिस्ता 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 जब छोड़े रखोगे ना, आहिस्ता 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 नेचर, आप अपनी नेचर पे चलना शुरू हो जाओगे। जैसे गलत चीज करने से गलत की आदत पड़ती है, तो छोड़ने से छोड़ने की आदत हो जाती है। कितने लोग हैं गुटखे खाते हैं, छोड़ देते हैं तो क्या हो जाते हैं। मैं एक दोस्त का वाकया सुनाता हूं ना, उसको कोई बहुत खतरनाक नशे की आदत पड़ गई थी। उसने मुझे खुद अपना वाकया सुनाया, कह रहा मुझे आदत पड़ गई तो इतना खतरनाक नशा था। कहते हैं ये जो लोग कहते हैं ना हमसे नशा नहीं छूटता, झूठ बोलते हैं। कहते हैं मैंने क्या किया, अपने आप को किसी कमरे में घर में ना 6 महीने के लिए बंद कर दिया। मैंने कहा ऐसी की तैसी, घर से बाहर ही नहीं निकलूंगा, हत्ता कि जुम्मा भी नहीं पढ़ने जाता था। कह रहे मैं मुझे पता था जुम्मा पढ़ने गया ना, वही पुराने दोस्त जो नशा करते हैं वो मिल जाएंगे, फिर मुझे नशे का शौक हो जाएगा। 6 महीने कह रहे मैंने घर के अंदर टेंशन में गुजारे, किसी काम के लिए घर से बाहर नहीं निकला। 6 महीने के बाद वो खतरनाक नशा छूट गया। कह रहे मैं बहुत डिप्रेशन में आता, उसे पागलों की तरह मेरी कैफियत हो जाती। मैंने कहा मर जाऊंगा, नहीं खाऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को से उस नशे के असरात क्या हो गए, खत्म। अब माशाल्लाह फिटफाट है, आप उसके चेहरे की रौनक देखो, आप हैरान हो जाओगे। तो इसी तरह याद रखो, जो काम, ये जो गलत तरीके से ये जो फौज फिल्में देखते हैं लोग, या अपने आप को अपने हाथ से अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, ये भी असल में एक जिस्मानी बीमारी है, दिमागी बीमारी है। इसको भी कैसे छोड़ा जाएगा कि ये काम करना छोड़ दो। एकदम नहीं छूटता, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ो। मैं आपको एक नुस्खा बताता हूं। हमेशा एक काम किया करो कि जब भी आपसे ये गुनाह हो ना, अपने आप को सजा लाजमी दो। समझ रहे हो? किसी को हाथ से ख्वाहिश पूरी करने की आदत हो गई है, किसी को फौज फिल्में देखने की आदत हो गई। गुनाह करके अपने आप को ऐसे ना छोड़ो बेलगाम। आपने क्या करना है, जब आपसे गुनाह हुआ, आपने कोई जुर्माना रख लो अपने ऊपर, या नफली रोजा रख लो कि मैं 2 रोजे रखूंगा, 1 रोजा रखूंगा। या वो हर आदमी की आदत कितनी है और वो कितनी सजा अफोर्ड कर सकता है, उसकी हर एक की इसमें अलग कंडीशन है। मैं बार बार वाकया सुनाता हूं। हमारे एक दोस्त को सिगरेट की आदत पड़ गई कनाडा में। उन्होंने क्या किया, मैंने उनसे कहा भाई जब भी सिगरेट पियो ना, आपने, उस वक्त 10,000 की बड़ी वैल्यू थी पाकिस्तानी, 7-8 साल पुराना वाकया हो गई। मैंने कहा 10,000 रुपए जो डॉलर के हिसाब से पाकिस्तानी 10,000 बनते हो, आपने सदका करने हैं। लेकिन मैंने कहा ये सदका छोड़ना नहीं है आपने। 10,000 उनके लिए बहुत बड़ी रकम नहीं थी। वो चाह रहे थे कि मैं ज्यादा दूं। मैंने कहा नहीं, ज्यादा नहीं, ज्यादा में ये होगा कि आप दोगे नहीं, थोड़ी रकम हो। वो क्या करते, जब सिगरेट पीते 10,000, जब सिगरेट पीते 10,000। मुझे उन्होंने कहा मेरी तो आदत छूट नहीं रही। मैंने कहा ये 10,000 देते रहो आप। इससे ये होगा कि गुनाह करते रहने से ना गुनाह की क्वांटिटी बढ़ती है, कम से कम बढ़ेगी नहीं। जितनी पी रहे हो ना उतनी रहेगी। अभी इसको यहां ब्रेक लगा लो बस, ये भी बहुत है। अबे जो गुनाह करते हैं दिन में 10 दफा, 4 दफा, 6 दफा, तो आपका क्या ख्याल है, यही होता ही है कि जो हाथ से ख्वाहिश पूरी करते हैं फिर फिल्मों की तरफ भी वही जाते हैं, फिर फिल्में देख देख के लड़कियों से दोस्ती की तरफ जाएंगे, फिर दोस्तियों की वजह से आगे जिना की तरफ जाएंगे। मैंने कहा ये जो आपने
اپنے آپ کو سزا دینا شروع کر دی ہے، اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ گناہ یہیں تک رہے گا، آپ اس سے آگے یہ سگریٹ تک ہی رہے گا، چرس کی طرف نہیں جاؤ گے آپ. ابے کیا ہو گیا آپ لوگ کی سمجھ، چرس آپ میں سے کوئی چرس ورس تو نہیں پیتے نا بھائی. یہ تمام گناہوں کے بارے میں پہلا نقد فائدہ کیا ہو گیا، بڑھے گا نہیں گناہ. ورنہ یہ جو ہاتھ سے خواہش پوری کرتے ہیں نا، یہ یہاں تک نہیں رہتے، یہ اس سے اگلے سٹیپ کی طرف جاتے ہیں. انسان یہ جو گورا پہنچ گیا نا، وسیم سے شادی اور غفار سے شادی ہو رہی ہے گوروں کے ہاں، یہ اس لیے کہ زنا کر کر کے تھک چکے ہیں. یہ روزانہ نئی نائٹ کلب میں لڑکی، اب یہ تھک چکے ہیں، بھی کہہ رہے ہیں کچھ اور چاہیے، تو اب کچھ اور کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. یہ تو ممبر پہ بتایا ہی نہیں جا سکتا. انسان خواہشات کا غلام ہے، خواہشات پوری کرنا شروع کر دے، اس کی بریکیں فیل، وہ کہتے ہیں اور کچھ نیا چاہیے، کچھ نیا چاہیے، عذاب میں آ جاتا ہے. حل اس کا یہ ہے کہ آپ کو لذت چاہیے نا، آپ کو کھانے کی لذت چاہیے، آپ 2 ٹائم ناغا کر لو، کھانا چھوڑ دو، آپ تیسرے ٹائم پہ آپ کو دال میں وہ لذت محسوس ہوگی. ہم روزہ رکھتے ہیں، افطاری میں مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ لیکن گورے نے جو فلسفہ دیا ہے نا کہ نہیں اب کچھ اور کھاؤ، اب کچھ اور، تو بھائی اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا. آپ چاہتے ہو مجھے کھانے میں مزہ آئے تو کھانا چھوڑ دو ایک ٹائم. ابے نہیں آ رہا نا، کیا ہو گیا؟ دیکھو جس دن رات آپ چاہتے ہو مجھے کھانے میں خوب مزہ آئے تو اس دن دوپہر کے کھانے کا ناغا کر دو. یہ نہیں ہو رہا آج کے شہوت پرست انسان سے، سمجھتے ہو؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے اوپر جرمانہ لگانا ہے، آپ یا روزہ رکھنے کا یا پیسوں کی صورت میں. اس کا پہلا میں نے ان کو کہا کہ 10,000 روپے صدقہ کرنا نہیں چھوڑنا. وہ مجھے بتاتے میں نے سگریٹ پی 10,000، میں نے سگریٹ پی 10,000. ظاہر ایک حد ہوتی ہے نا. اس کے بعد سگریٹ پینے سے پہلے خیال آیا بھائی 10,000 کی یہ رہنے دے، بچا لے 10,000. تو دن میں جو 20 پیتے تھے وہ 20 سے آہستہ آہستہ کتنی ہو گئی؟ 10. لیکن شیطان مسلسل لگا رہتا ہے. شیطان کہتے ہیں تیرا صدقہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو یہ سمجھ لو یہ شیطان آپ کو ورغلا رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، فوراً آپ کو نظر نہیں آ رہا. ہوتے ہوتے 10 سے 5 پہ، 5 سے 1 پہ، اور اس کے بعد چھوٹ گئی. تو یہ چھوٹے گا گناہ بشرطے کہ آپ اپنے آپ کو سزا دیں، کیونکہ پہلے کم ہوگا. پہلے تو یہ ہوگا کہ مزید آگے کی طرف نہیں جائیں گے، اس کے بعد ہو سکتا ہے سال لگ جائے، 1.5 سال لگ جائے، پھر اور کم ہوگا. ہوتے 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 آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اپنے آپ کو اگر نفس اور شیطان کے حوالے کر دیا نا آپ نے، کیا بھائی بس ہم سے نہیں چھوٹتا. کیونکہ جو لڑکے یہ برائی کرتے ہیں فوش فلموں کی، اور یہ وہ کہتے ہیں یار یہ ہم سے نہیں ہوتا. کئی لوگ آئے ہیں میرے پاس کہہ رہے ہیں ہم توبہ کر لیتے ہیں بہت زیادہ، 1 ہفتہ بچتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم پہ خواہش جو ہے نا بھوت سوار ہو جاتا ہے، پھر ہم برائی میں پڑ جاتے ہیں. تو بھائی آپ اپنے آپ کو سزا دو، برائی میں پڑ جاؤ، پھر سزا دو، پھر پڑ جاؤ، پھر سزا دو. آہستہ آہستہ کیا ہوگا، اور حلال کی طرف بھی جاؤ. تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ برائی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو حلال میں وہ لذت عطا فرمائیں گے جو ایک شخص کو حرام میں میسر نہیں ہے. وہ کیفیت ہو جائے گی جو گاڑی لے کے بھاگ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ کیفیت ہو جائے گی. بھاگ رہا تھا گاڑی لے کے، پتہ نہیں کتنے لوگ بیچ میں مار دیے ہوں گے اس نے اپنی بیوی سے محبت کے چکر میں. تو آج عورتوں کا ایک موٹیویشن اسپیکر ہے، ان کا ایک بیان میں نے سنا. وہ کہہ رہے تھے کہ جب مرد گھر میں آتا ہے تو آج کل بیوی مرد کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی. ایکچولی غلط ہے یہ. تو مجھے خیال ہوا کہ یار ان کو سوسائٹی کا پتہ نہیں. آج کل الٹا معاملہ ہے. یہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ مرد جب گھر میں آتا تھا بیگم تیار نہیں ہوتی تھی، اس کے لیے پسینے والے کپڑوں میں بیٹھی ہوتی، مرد کو غصہ آتا. آج کیا ہو رہا ہے، بیگم چاہتی ہے کہ مرد کی توجہ ملے، مرد کو وہ اچھی نہیں لگتی. میرے پاس کتنے کیسز آئے ہیں بھائی خواتین کے. اسلام آباد میں تھا ایک خاتون آئی، کہہ رہی میرا میاں مجھے دیکھتا ہی نہیں ہے، مجھ میں دلچسپی نہیں ہے اس کو. آج کل یہ مسئلے ہو گئے ہیں. وجہ کیا ہے، وہ انٹرنیٹ پر فلموں میں ادھر ادھر اتنے ڈیزائن مختلف قسم کے دیکھ رہا ہے کہ اس کو اپنی گھر کی مرغی دال برابر لگ رہی ہے. تو اس سے آپ سمجھ رہے ہو آپ کی بیوی کا نقصان ہو رہا ہے. نانا میرے بھائی، پہلے کس کا نقصان ہو رہا ہے، آپ کا نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ یہ جو مزے ہیں نا باہر کے، یہ تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ختم ہونے والے ہیں. انسان کی باڈی ایک حد تک لذتوں کو کی عادت ہوتی ہے اس کو، اس کے بعد اس کو اس میں لذت آنا ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد تھوڑی اس کو گھر بھی گیا اور باہر بھی گیا. اور ویسے بھی ایک خاتون تو بہت شکایت کرتی تھی میرا میاں ادھر ادھر عورتوں میں منہ مارتا ہے، میں کیا کروں. اس کے بچے بھی تھے، میں نے کہا گزارا کرو. کہہ رہی اتنے، میں نے کہا تھوڑے دن میں بڈھا ہو جائے گا، اس کے بعد ان عورتوں نے اس کو ویسے ہی لفٹ نہیں کرانی. تو
تو وہ چونکہ یہ 15 سال پرانا واقعہ ہے, 15 سال پہلے کی بات ہے, کچھ دن پہلے اس خاتون کا فون آیا, میرا میاں بڈھا ہو گیا ہے. اب وہ لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے, لڑکیاں اس کو لفٹ نہیں کرا رہی, اور اس کے بھی جذبات ٹھنڈے ہو گئے. میں نے کہا تھا 15 سال گھر, کیونکہ گھر ٹوٹنے میں بڑے نقصان ہوتے ہیں بعض دفعہ, تو اس لیے میرے بھائی نظر کی حفاظت کرو, فحش فلموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. 80 سال میں انشاءاللہ آپ کیا کرو گے, ایک اور شادی کر رہے ہوگے, اور پھر میڈیا پہ آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا. 90 سال 80 سال کا ہو کے 18 سال کی لڑکی سے شادی کر رہا ہے. وہ مذاق بنتا ہے نہیں بنتا, میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا, لیکن بہت سے لوگ آپ سے آ کے پوچھ رہے ہوں گے, یار ہانڈی میں ڈالتے کیا ہو, کھاتے کیا ہو. وہ میں نے واقعہ سنایا تھا نا ایک طائف کے قاضی کا. ہمارے استاذ طائف میں تھے, سعودی عرب میں, طائف نہیں ہے, وہاں کے ایک بوڑھے جج تھے. تو ججوں کا بڑا تجربہ ہوتا ہے, نئے نئے کیس آتے ہیں. تو ہمارے استاذ نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس اتنے عرصے سے آپ کورٹ میں فیصلے کر رہے ہو, کوئی بڑا یونیک قسم کا کیس آیا ہو آپ کے پاس؟ تو جج صاحب نے کہا کہ میرے پاس ایک بڑا یونیک کیس آیا. 4 عورتیں آئیں میرے پاس, 4 جوان عورتیں, انہوں نے اپنے شوہر کے خلاف کیس کیا کہ وہ اس نے ہمیں ٹینشن دی ہوئی ہے مسلسل. سمجھ رہے ہیں, ٹینشن سے مطلب یہ کہ سکون ہی نہیں ہے اس کو. اب میں ظاہر ہے زیادہ اتنی ڈیٹیل میں جاؤں گا نا, تو ٹینشن دی ہوئی ہے. تو اس کو کہو کہ بھائی تھوڑا سا ناغا کرے وہ ہمارے پاس آنے میں. تو جج صاحب کہتے ہیں, ہمارے استاذ کو بتانے لگے کہ میں نے سوچا کہ بلاتے ہیں, کوئی ہوگا, کوئی بہت ہی کوئی ایتھلیٹ ہوگا, کوئی بڑا ہی پہلوان ہوگا. کہہ رہے میں نے بلایا تو بڈھا آدمی, کمر جھکی ہوئی اس کی, لاٹھی لے کے آ رہا ہے نا, ایسے کڑک تھا آدمی تھا نا, ایسے آ رہا ہے. کہہ رہے میں نے کہا یار یہ اس عمر میں اس نے 4 جوان عورتوں کو ٹینشن دی ہوئی ہے بھائی, ہیں بھائی, پرہیزگار آدمی تھا, نیک پرہیزگار. تو یار یہ اس عمر میں اس نے ان کو ٹینشن دی ہوئی ہے. آج تو جوان آدمی کی 4 ہونا تو وہ گھر سے بھاگ جائے, ٹھیک ہے نا, جو حالات ہمارے نوجوانوں کے چل رہے ہیں. تو کہہ رہے میں اس کو لے گیا الگ کمرے میں. میں نے کہا سزا وزا کیس ویس تو بعد میں, پتا وہ کھاتا کیا ہے, خوراک کیا ہے تیری؟ کہہ رہے اس نے کہا میری خوراک کچھ بھی نہیں, زیتون, کھجور, اونٹنی کا دودھ, بس یہ 2-4 چیزیں ہی تھیں, یہ 2-4 جو آرگینک چیزیں ہیں بس. کہتے ہیں پھر میں نے اس کو بتایا بھائی تیری عورتوں نے تیرے خلاف کیس کیا ہے تو تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھ بھائی تو. تو کہتے ہیں اس نے کہا بوڑھے نے کہ میں ان کے خرچے پورے کرتا ہوں کہ نہیں کرتا, ان کی پوری ذمہ داریاں اٹھاتا ہوں کہ نہیں اٹھاتا, ان سے پوچھو. تو ان سے پوچھا کہ اس نے کہا جی خرچے میں کوئی کمی نہیں ہے. اس نے کہا پھر جب میں ان کے حقوق پورے کر رہا ہوں تو ان پر لازم ہے کہ یہ میرے حقوق بھی پورے کریں. یہ کام فحش فلمیں دیکھنے والے اور یہ جو اپنے آپ کو ہاتھ چلا چلا کے بیڑا غرق کیا ہوا ہے نا, یہ غیر مسلموں میں دیکھ لو میرے بھائی. ہمارے دوستوں امریکہ میں گوروں کے ساتھ بھی رہے ہیں, کہتے ہیں یہ تو گولیاں کھائے بغیر نا یہ نہیں جا سکتے عورت کے پاس. نامردی کی بیماری انگریزوں میں یہاں سے بہت زیادہ ہے, حالانکہ صحتیں ان کی ہم سے اچھی ہوتی ہیں. کیوں؟ نیچر سے ہٹ گئے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہم نیچر پر ہیں. تو اپنے آپ کو ان جدید تحقیقات کی بھیٹ مت چڑھاؤ. سب سے پہلے کیا ہے؟ اسلام ہے. وہ تمہیں تمہاری صحت کے حوالے سے بھی گائیڈنس دیتا ہے اور تمہاری روحانی صحت کے حوالے سے بھی, تمہاری دماغی صحت کے حوالے سے بھی. تو میرا موضوع کچھ اور تھا, آج ہم کہیں اور کو نکل گئے. اب میں جلدی سے اصل موضوع کو 5 منٹ میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. یہ بہت ضروری بات تھی کیونکہ آج کل بہت زیادہ اس کو سوسائٹی میں نا لڑکے آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ کام کرتا نہیں تھا, ڈاکٹر نے مجھے زندے پہ لگا دیا. ایسے لڑکوں نے بھی آ کے بتایا, کہہ رہے میں تھوڑا ٹینشن میں رہتا تھا, ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کام کرتے ہو, میں نے کہا نہیں کرتا. انہوں نے کہا یہ کیا کرو, اس سے ٹینشن ختم ہوتی ہے. اس سے ٹینشن وقتی طور پہ ختم ہوتی ہے, اس کے بعد مزید بڑھتی ہے. پھر 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں, پھر کرتے رہتے ہیں یہ لوگ یہ کام. اور ایک دفعہ اپنے آپ کو بچا لیا اس کام سے, اپنی خواہشات پہ قابو پا لیا, تو پھر ٹینشن ہوتی نہیں ہے, عادت ہو جاتی ہے برداشت کرنے کی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟